حسن صاحب، نیوز ہیڈ لائنز کے مطابق ٹیرف ٹرمپ کا یو ٹرن، تجارتی جنگ ٹرمپ کی پسپائی، باقی ممالک کے لیے ٹیرف کا نفاذ 90 روز کے لیے روک دیا، چین پر ٹیرف مزید بڑھا دیا، چین کا آخری حد تک لڑنے کا اعلان، مبصرین اسے جدید تاریخ کی سب سے بڑی تجارتی جنگ بھی قرار دے رہے ہیں۔ اچھا، اس میں چند چیزیں جو ہیں وہ بڑی اکیڈیمک قسم کی ہیں۔ پہلی بات، ہمارے یہاں ہم نیم خواندہ سے لوگ ہیں، کوئی لفظ آ جاتا ہے، کوئی ٹرم آ جاتی ہے، اس کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہوتا کھ نہیں۔ یو ٹرن لینے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ پوری دنیا کی شاہراہوں پہ یو ٹرن نہ ہوتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، باقی ممالک کے لیے ٹیرف کا نفاذ 90 دن کے لیے روک دیا، صرف 90 دن۔ کیپ یور فنگرز کراسڈ اینڈ ویٹ۔ چین پہ ٹیرف بڑھا دیا، باقیوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ چین ہی پر تول رہا ہے نا، ذرا وارم اپ ہو رہا ہے سپر پاور بننے کے لیے، اس پہ انہوں نے مزید بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے آخری حد تک لڑنے کا اعلان کیا، ان میں سکتت میں نے آپ نے کیا لڑنا ہے، ہم نے چوں چوں کر کے بعد سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ 3 لفظوں پہ غور کرو۔ پہلی بات، ٹرمپ کا یو ٹرن نہیں ہے، چکر کاٹ کے پھر آگے سے واپس آ جائے گا۔ تم دیکھتے جانا ہوتا کیا ہے۔ مارک مائی ورڈز، چین پہ ٹیرف مزید بڑھا دیا۔ چین کی تو کمر توڑنی ہے، اور کمر توڑنے سے مراد میرا کوئی نیگیٹو نہیں ہے، اس کو اس ریس سے نکالنا ہے۔ ختم۔ باقی ممالک کے لیے 90 روز، 90 ڈیز تو کچھ بھی نہیں ہوتے، دیکھتے جاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا، جو انسانی تاریخ میں اب یہ آبادی بڑھ گئی ہے، خربوں اربوں میں چلا گیا انسان، پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن تاریخ ریکارڈڈ ہسٹری کا ایک دن مجھے بتاؤ جب تجارتی جنگ رکی ہو۔ یہ جو باقی ہے نا، فلاں نے فلاں بیچا، فلاں نے فلاں بیچا، کروسیڈز نے سلیبیں اٹھا لی، او نا، یہ وسائل کی، یہ پیسے کی جنگ ہوتی ہے۔ آپ نے رقبے پہ قبضہ کرنا ہے، اس میں کہیں منرلز ہیں، کہیں اس زمانے میں تو گولڈ تھا، آج اور طرح کی منرلز آ گئی ہیں۔ تو ساری جو انسانی تاریخ ہے وہ بیٹا بھری پڑی ہے جنگوں سے، اور وہ جنگیں شولن نہیں لڑتے تھے، سمجھ گئے ہو؟ جی، وہ وسائل پہ، زمین ایک وسیلہ ہے، پھر غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، ان پہ قبضہ۔ سو مال غنیمت، زمین پہ قبضہ، تجارتی راستوں پہ قبضہ، غزہ آج کا نہیں، صدیوں سے بھی قدیم پرابلم ہے۔ دیر از اے ریزن۔ ادھر تو یہاں جو ڈنگر بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ نہیں۔ تجارتی رستوں پہ قبضے کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ سارا یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ تجارت ہے، معاش ہے، زر ہے، درہم ہے، ڈالر ہے، وقت کے ساتھ بدلتے رہے۔ کبھی بارٹر ہوتا تھا، مال کے بدلے مال، لیکن مال کے بدلے مال، یہ بنی نوع انسان کی ساری جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اٹھا کے دیکھ لو۔ اچھا، دوسری بات، اب ٹرمپ کی جو پسپائی جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ فلانا 90 روز اور یو ٹرن، اور نہیں، جانے دو۔ اچھے جنرل کی پہچان یہ ہوتی ہے، وہ سیاست کا جنرل ہے، اور پتہ نہیں وہ 10 اسٹار جنرل ہے جو کہ سپر پاور کا وہ پریزیڈنٹ ہے، جیت کے آیا ہے، فارم 47 پہ تو نہیں آیا۔ اچھے جنرل کی جو ایک عامی جینیس ہوتا ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، وہ صرف یلغار کا ماسٹر نہیں ہوتا، اس کو پسپائی پہ بھی کمانڈ ہوتی ہے۔ یلغار اور پسپائی دونوں کے لیے مہارت چاہیے، ذہانت چاہیے۔ سو یہ تو جنگ ہے، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، اس کے فائنل راؤنڈ کا انتظار کرو۔ فائنل خیر نہیں، میں اس فیز کا فائنل کہہ رہا ہوں، اس سال کا، اس فیز کا، یا جتنی دیر ٹرمپ ہے اتنی دیر کہہ لو، فائنل کچھ نہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہونا، یاد رکھنا، جو قومیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئی، باقی ساری دنیا اس طرح کی غلامی نہیں ہوگی جو منڈیوں میں غلام بکتے تھے، باقی ساری دنیا ان کی غلام ہوگی۔ دل تو دکھتا ہے میرا بھی، لیکن مجھ سے یہ چھچور پن نہیں ہوتا۔ دل تو میں
मुसलमान ना भी होता मेरा दिल दुखता, अगर मैं इंसान होता, मेरा भले मजहब कोई भी होता। गजा में जो कुछ बच्चों, औरतों, बूढ़ों के साथ हो रहा है कोई इंसानी काम तो नहीं है। ये मसल का नहीं, अकल का जमाना है। ये तादाद का नहीं, इस्तेदाद का जमाना है। अब दुनिया रिमोट पे चल रही है, ऐसी ऐसी भयानक इजादात आ रही हैं सामने। मैंने एक आर्टिकल पर पता नहीं पढ़ा, मुझे किसी ने, बच्चों में से किसी ने पढ़ाया, वो कह रहे हैं हम तो डेथ को ऑप्शनल करने जा रहे हैं। क्लोनिंग बंद हुई है, क्लोनिंग के जरिए एक भेड़ बनाई थी ना, डॉली, कहां गई क्लोनिंग? एल्डर्स ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कहा इंसान मरना बंद हो गया तो जाएंगे कहां? आज भेड़ बनाई है, कल बंदे, या कोई इस तरह मत। दुनिया कहां हमारे क्या है, हकायक से बिल्कुल बेखबर, कख नहीं पता। खुशहाली खुशहाली की बातें हो रही हैं, मैं देखता हूं जब आएगी। 25 करोड़ तो आखिरी है ना आपका, अगले अदादो शुमार आएंगे तो होश उड़ जाएंगे मजीद। बीबी ये संभाले नहीं जा रहे, ये 20, 30, 40 साल पहले भी संभाले नहीं जा रहे थे। 20 रुपये मन्नाटा, इस पर भी यह सन्नाटा, मातम करता था हबीब जालिब। उस वक्त 20 रुपए लोगों से अफोर्ड नहीं होते थे। आगे चलो, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। कई दिनों से चोलिस्तान कैनाल्स मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फायर वर्क चल रहा है। नून लीग का कहना है कि कैनाल्स पर सदर जरदारी की दस्तावेजी मंजूरी मौजूद है, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि आइन में कहाँ दर्ज है कि सदर ऐसा मंसूबा मंजूर करेंगे। मैनू भी दिहाड़ी लान दे, आप भी दिहाड़ी ला, खत्म। यानी क्या ये आप मुझे लतीफ़ा सुना रहे हो? ये नून लीग का कहना है कि जी उस पर सदर जरदारी की मंजूरी मौजूद है, दस्तखत है। और पीपल्स पार्टी अपने सदर के बारे में कह रही है आइन में कहाँ दर्ज है कि सदर ऐसा मंसूबा मंजूर कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये वारदात नहीं तो और क्या? समझ नहीं आ रही। ये है किस किस बैंग बैंग। ये चक्की के 2 पार्ट हैं जिनके दरमियान ये कौम कई अशरों से पिस रही है। ये कोई जमहूरियत को सियासत, खुदा का नाम, ये 2 धारी तलवारें हैं। कत्ले आम, या वो पता नहीं एक आया करता था सीरियल, उसमें पता नहीं क्या बमसी होता था एक, हाँ कैरेक्टर, पता नहीं टर्किश था कोई, बमसी, आई लाइक्ड हिम। वो दोनों हाथों से तलवार चलाता था। या अमीर तैमूर के बारे में ये लिखा है कि वो एक हाथ में तलवार, दूसरे में कुल्हाड़ा लेके। तो ये वही है जिसमें एक है दिमाग, एक है, अब मिल चुके हैं, दिल एक है, बाजू है, अपनी अदाकारी हो रही है, वो पूरा वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं। खत्म हुई बात, बेवकूफ़ों के वोट नहीं लेने जी। ठीक है, अगला मौजू हज़रत साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने सिंध हारी कमेटी के तहत सिंध कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद मीडिया से बात करते कहा कि हमारा पानी बंद किया गया तो हम इनके लिए बंदरगाह बंद कर देंगे। पीपल्स पार्टी फ्रॉड, शहीद भुट्टो के नाम को पीपल्स पार्टी ने बदनाम करके रख दिया। पीपल्स पार्टी का मतलब करप्शन और महज पैसा बनाना है। भुट्टो और जरदारी में क्या फ़र्क है लोग खूब जानते हैं। हम नया निज़ाम लाना चाहते हैं। सारे यही गल्लां करते हैं। मैं लड़का हूँ पता नहीं की कर रहा है, टिपिकल पाकिस्तानी रवैया। इनके जो हरीफ हैं, इनके घर कई हैं, इनके दादा के दामाद, उन्होंने कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे। जरदारी साहब का याद है एक तकरीर थी बहुत पुरानी, ईंट से ईंट बजा देंगे। और मैंने कहा खुदा का वास्ता इस मुल्क पे रहम करो, ईंटों से ईंटें बजाना बंद करो, ईंट पे ईंट रखने की बात करो। इस बात को भी कई साल हो गए हैं, कॉलम लिखा था इस पर। टिपिकल पाकिस्तानी रवैया, बिल्कुल सुल्तान राई, मदर शाह, बड़क, ये क्या है? बंदरगाह बंद कर देंगे, या बाजीदेव, या मतलब अल्लाह माफ़ करे किसी की जहेज़ में आई है ये, या बरी में आई है, या बरी क्या जो भी कहते हैं उसको, बरी, बंदरगाह बंद कर देंगे। लेकिन ये टिपिकल रवैया है, सही, वो सबका ही है। ही इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। ये भी लड़का उधर ही जा रहा है, अल्लाह खैर ही करे। वो कह रहा है पीपल्स पार्टी का मतलब करप्शन और पैसा बनाना है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी पे कभी, उसके किसी वजीर पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। वो कल्चर बाद में आया और जाउल हक लाया, ख़त्म। किधर गए उसके सारे टोपी ड्रम में? जाउल हक का सर टोपी ड्रामा
جو اس نے مذہب کی آڑ میں کیا کہاں ہے؟ سارے کھو کھاتے، سارے ڈرامے کر کر آ کے پاکستان کا مزید جو آتا ہے حصہ ڈالتا ہے، اس نے بھی ڈالا، ختم ہو گئی بات، کوئی بات نہیں۔ یہاں بندرگاہیں بند، فلانا بند، ٹمکانا بند، یہاں کھلا کیا ہے؟ انتظار کرو، یہ جی یو ٹرن لے لیا تو فلانا کر لیا، وہ دسے گا تو یو ٹرن جی ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک۔ اگر وہ تبدیل نہیں ہوتا، اگر دنیا تبدیل نہیں ہوتی، وہ اگر تبدیل ہو گیا تو پھر پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، آگے چلو۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں کھربوں ڈالر معدنیات کے ذریعے IMF کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں، خام مال باہر بھیجنے کی اجازت نہیں دیں گے، جبکہ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے مضبوط سیکیورٹی فریم ورک فراہم کریں گے۔ عوام کے پیروں تلے معدنیات کے ذخیرے اور ہاتھوں میں مہارت ہے، مایوسی اور بے عملی کی گنجائش نہیں۔ وہ تو معدنیات کے ذخیرے تھے، ریکارڈ کے چوسی اور ہاتھ میں مہارت بھی تھی، یہ کیڑی گل ہے؟ بنو کا دل امپورٹ کر رہے ہو جو مہارت ہے، مجھے بتاؤ، میں نے بلا لو، میں کر دینا، ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں۔ یہ جو بات کر رہے ہو بندوبست، دوسری بات یہ ہے، ریکارڈ ایک کو جسٹس افتخار محمد چوہدری صاحب کھا گئے، چک بھریا وہ ختم، کتنے سال اس میں۔ مجھے تو بھائی سرائکی کا ایک محاورہ مجھے بڑا پسند ہے، مجھے سرائکی زبان سے بہت محبت ہے، پکے گا تو پھوٹے گا، چاند نکلے گا تو دیکھ لیں گے۔ یہ خوشخبریاں چنیوٹ کی بھی انہیں دونوں پراواں نے تھوڑیاں لڈیاں پائیاں سی، اندر سے اتنے کا جو کچھ بھی تھا، وہ منرلز جو بھی تھیں، اس سے کئی گنا اوپر لگا دیا، نتیجہ یاد ہے؟ چنیوٹ کے دورے اور آنیاں جانیاں اور جلسے، کدھر ہے وہ؟ تو مجھے آتا ہے بھائی خوف، کتنا خوفناک جرمانہ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب جنہوں نے اپنی عدلیہ کھول لی تھی، کدھر گیا وہ سارا؟ کدھر ہے ریکارڈنگ؟ اب یہ ہے خوشخبری ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے، میں نے تو اس تاریخ میں بے شمار سانپوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، سو میرے لیے پتہ نہیں یہ خبر کیا معنی رکھتی ہے۔ باقی باتیں ٹھیک ہیں، پیروں کے تین نیچے معدنیات، اچھا بھی ٹھیک ہے، میرے کی پتا میرے پیروں کے تھلے کی ہے، میں کٹ بھی سکنا، میرے بازوؤں میں اتنی سخت ہے، اور یہ لاجیکل اینڈ پہ جائے گا، اور اس ملک کے بے شمار جو ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ ہے اس ملک میں، جسے ہم جمہوریت کے نمائندے اور سیاسی یہ کہتے ہیں، ان کی تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہو رہی ہوگی، کیا کیا خواب دیکھ رہے ہوں گے، ہوگا تو دیکھیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، اگلی خبر ہے صاحب، سونے اور تانبے کی پیداوار کرنے والی مائننگ کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن کے CEO نے انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان میں ریکوڈک کے کانوں میں 15 ملین ٹن تانبا اور 26 ملین اونس سونا موجود ہے۔ میرا دھیان نہیں تانبے، سونے اور دیگر منرلز کی طرف، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں تو زیادہ اب نام بھی نہیں جانتا، میرا دھیان تو یہ 15 ملین ٹن تانبا اور 6 ٹریلین ڈالر کے خزانے کا سن کے میں سوچ یہ رہا ہوں کہ اس ملک میں سیلاب نہ آ جائے۔ اب پوچھو کیسے؟ کیسے؟ نہ جانے کس کس کی رالیں ٹپک رہی ہوں گی یہ سن کے، یہ تو لوہا چبا جانے والے، لوہا بھی کٹیا۔ مجھے بات سنو، ہم کون لوگ ہیں؟ ہمارے ہاں مین ہول کے ڈھکن چوری ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں۔ وہ تمہارا کیا خیال ہے چوری کرنے والا کیا ان کو پکا کے کھاتا ہوگا؟ وہ بیچتے تھے، خریدار کون ہوں گے؟ اس پہ غور کرو۔ تو منرلز وغیرہ تو بہت ہی لذیذ اور سادہ کام ہے، تو مین ہول کے ڈھکن جہاں محفوظ نہیں ہے اس معاشرے میں، تو بھائی اس کا نتیجہ آئے گا تو دیکھیں گے، ختم۔ یہ باقی قصے کہانیاں اندر سے چنیوٹ یا ریکوڈے کی نکلا، اگر جب آئے گا تو دیکھیں گے۔ آئی ڈونٹ بلیو، مجھے کوئی بری خبر سناؤ گی میں یقین کر لوں گا، مجھے کوئی اچھی بات بتاؤ کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا،
کہ اس کو نظر نہ لگ جائے. ہاں جی. بالکل ٹھیک ہے سر.